السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے اللہ کے پیارے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے چند ایسے واقعات کہ جس میں صبر، معافی اور اللہ پر بھروسہ کرنے کا سب سے خوبصورت پیغام چھپا ہوا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ خواب اور بھائیوں کی حسد۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا 11 ستارے، سورج اور چاند ان کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ خواب بھائیوں کو نہ بتانا، بھائی حسد کرنے لگے۔ اس کا پیغام یہ ہے کہ ہر انسان کو اپنی ہر خوشی ہر کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنی چاہیے۔ دوسری بات، کنویں میں ڈال دیا گیا۔ بھائی انہیں جنگل لے گئے، گہری کنویں میں ڈال دیا گیا۔ اللہ نے ان کی حفاظت کی۔ اس کا پیغام یہ ہے کہ جب سب ساتھ چھوڑ دیں، اللہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ نمبر 3، مصر میں غلام بنا کر بیچا گیا۔ ایک قافلہ آیا اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا۔ بہت ہی کم قیمت پر انہوں نے مصر کے بازار میں ان کو بیچ دیا۔ اللہ نے وہیں سے ان کے لیے بہتری کا راستہ کھولا۔ نمبر 4، زلیخا کا امتحان اور جیل۔ یوسف علیہ السلام نے گناہ سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگی، جھوٹا الزام لگا، جیل بھیج دیے گئے۔ جیل میں بھی اللہ کی عبادت اور لوگوں کی مدد کرتے رہے۔ پیغام، سچائی اور حیا انسان کو اللہ کے نزدیک بلند مقام عطا کرواتی ہے۔ بادشاہ کا خواب اور آزادی۔ بادشاہ نے عجیب خواب دیکھا۔ یوسف علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان کے خواب کی صحیح تعبیر بتائی۔ بعد یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہوئی۔ اس کے بعد مصر کے خزانے کا سب سے ذمہ دار انسان بنا دیا گیا۔ نمبر 6، بھائیوں کو معاف کرنا۔ قحط کے دوران بھائی یوسف علیہ السلام سے ملنے آئے۔ پھر یوسف علیہ السلام نے اپنی پہچان بتائی، لیکن یوسف علیہ السلام کو بدلہ لینے کی بجائے ان سارے بھائیوں کو معاف کر دیا انہوں نے۔ اس کا پیغام یہ ہے کہ معاف کر دینا مومن کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی یوسف علیہ السلام سے جدائی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی انہیں کنویں میں چھوڑ کر گھر لوٹے تو انہیں اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے جھوٹ کہا کہ یوسف کو بھیڑیا نے کھا لیا ہے۔ وہ یوسف علیہ السلام کی قمیض جھوٹے خون سے رنگ کر لے گئے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے قمیض دیکھتے ہی سمجھ لیا کہ بات کچھ اور ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ تمہارے اپنے دل سے ایک بات بنا لی ہے، میں صبر کروں گا اور اللہ ہی سے مدد طلب کروں گا۔ اس دن کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام ہر روز اپنے لاڈلے بیٹے یوسف علیہ السلام کو یاد کرتے، اتنا روتے کہ قرآن میں آتا ہے کہ ان کی آنکھوں کی روشنی غم کی وجہ سے چلی گئی، لیکن اتنی بڑی مصیبت کے باوجود بھی انہوں نے اللہ کی رحمت سے کبھی امید نہیں چھوڑی۔ پھر سالوں بعد باپ بیٹی کی ملاقات۔ اللہ کا فیصلہ آخر آ ہی گیا۔ جب یوسف علیہ السلام مصر کے خزانوں کے ذمہ دار بن چکے تھے، تب قحط کی وجہ سے ان کے بھائی اناج لینے مصر آئے۔ بعد میں حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اپنے پورے خاندان کے ساتھ مصر پہنچے۔ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو دیکھا تو فوراً انہیں عزت کے ساتھ گلے لگا لیا۔ سوچئے کتنے سالوں کی جدائی کے بعد ایک باپ اپنے بیٹے سے ملا ہوگا، کتنی دعائیں، کتنے آنسو اور کتنی امیدیں اس لمحے میں سمائی ہوئیں گی۔ قرآن بتاتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اپنے پاس بلایا اور عزت کے ساتھ بٹھایا۔ پھر وہ خواب جو بچپن میں دیکھا تھا اللہ نے پورا کر دیا۔ اس واقعہ سے کیا سیکھے آپ لوگ؟ حضرت یوسف علیہ السلام زندگی ہمیں سکھاتی ہے، اگر لوگ دھوکہ دیں، اللہ کبھی دھوکہ نہیں دیتا۔ اگر آج مشکل ہے تو کل آسانی بھی اللہ کی ہی دیتا ہے۔
حسد کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے، لیکن صبر کرنے والے ضرور کامیاب ہوتے ہیں۔ معاف کر دینا سب سے بڑی طاقت ہے، اور ماں باپ کی محبت دنیا کی سب سے سچی محبت ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے سالوں تک اپنے بیٹے کا انتظار کیا، لیکن اللہ کی رحمت نے کبھی مایوس نہیں کیا۔ اسی لیے جب اللہ چاہتا ہے تو سالوں کی جدائی کو بھی ایک پل کی خوشی میں بدل دیتا ہے۔ اس لیے دوستو، اگر آج آپ کسی بھی مشکل سے گزر رہے ہیں یا کسی اپنے کی جدائی کا غم ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی کو یاد کر لیجئے۔ اللہ کے فیصلے میں ہمیشہ حکمت ہوتی ہے۔ صبر کرنے والوں کے لیے اللہ بہترین انجام لکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت یوسف علیہ السلام جیسا صبر، حیا اور معاف کرنے کا جذبہ، اور حضرت یعقوب علیہ السلام جیسا اللہ ہر یقین عطا فرمائے، آمین۔ آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور میرے ویڈیوز کو ایسے ہی دیکھیں، پسند کریے، اپنا سپورٹ دکھائیے، کومنٹ میں آمین یا 100 ہارٹ ضرور دیجیے۔ اللہ حافظ۔